زید صاحب ان لوگوں میں سے ہیں, کم از کم کوئی ایک انسان تو آج میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ, جو جب بات کرتا ہے تو کم از کم 24 گھنٹے کے لیے تو حب الوطنی کا ایسا چارج ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ کو ایسی چیز دیکھ لیں, انہی باتوں کو دہرا لیں دماغ میں. میرے تو رونٹے بھی بیچ میں 10 دفعہ کھڑے ہو چکے ہیں اور بند ہوئے ہوئے. اچھا پتہ ہے کیا سر, ہم جب بات کرتے ہیں تو میڈیسن میں ایک تو علاج کیا جاتا ہے, ایک جو احتیاط کی بات ہوتی ہے پریونشن کی, ہم وہ کرتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. جی بیماری ہو جائے پھر علاج کرنا ایسے ہی ہے میرے خیال میں کہ جس طرح ایک ملک پہ کوئی قبضہ کر لے اور پھر اس سے جان چھڑانا. پریونشن یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں کہ ان کی جو بھی کلچرل چیزیں ہیں اور ان کی جو اکانومی سے ہمارے اوپر کنٹرول ہے اور ساری چیزوں سے آپ پہلے سے جان چھوڑانے کے اقدامات جو پریونشن کی سر بات کرتے ہیں. آپ نے زید صاحب بات کی اکانومی پر بھی, آپ نے ڈیموکریسی پہ بھی بات کی, جو ویسٹ کی ڈیموکریسی اور وہ چنگیزی سے بدتر والا جو اقبال کا شعر بھی. اچھا اس کے بعد یہاں پر جو میڈیا انفارمیشن وار پہ آپ نے بات کی, اور ان بہت سارے آپ کے شوز کو دیکھ کے میں نے نیٹ پہ سرچ کیا اور مجھے وہ ساری چیزیں سمندر سامنے آ گیا, پروٹوکول زائنسٹ کے اور فیڈرل ریزرو اور ڈیموکریسی پہ. تو میں یہ سوچتا رہا کہ یہ سب پہلے کہاں تھا, ہمارا میڈیا ہمیں کیوں نہیں بتاتا. آپ نے میڈیا کو آوارہ جو کہا, میں نے اس پہ بھی تالیاں بجائی تھی. یہ آوارہ میڈیا جہاں جا رہا ہے, اور یہ جو انفارمیشن اور میڈیا کی پروپیگنڈا وار ہے, کیا حالات اتنے برے ہیں زید صاحب جتنے ہمیں دکھائے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ سب کیا چل رہا ہے, کیوں ہمیں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے؟ پروپیگنڈا ساری دنیا میں ہے اس وقت. ہمارے یہاں جو خصوصی ہے پچھلے 5 سال سے 8 سال سے 10 سال سے جب سے میڈیا, ہم تو ٹو دا لائن کرتے ہیں نا, ہم تو فالوورز ہیں, وی آر دا لیگرڈز, وی آر ناٹ دا لیڈرز. تو ہم کس گلی جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایک جو غیر معمولی بات ہے کہ کفر نے ایک ایجوکیشن سسٹم بنایا تھا اس پوری دنیا کو ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلانے کے لیے, مگر اسی ایجوکیشن سسٹم سے قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی تو نکل آئے نا. تو اپنی تھاٹ کو, اور کعبے کو ہمیشہ پاسبان مل جاتے ہیں صنم خانے سے. تاتاری جو نکلے تھے منگولیا سے, جنہوں نے اسلامی خلافت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا, بعد میں وہ تمام تاتاری مسلمان ہو گئے. they formed the finest of Muslim civilizations. تو اللہ اسی کفر میں سے راستے نکالتا ہے. ہمارا میڈیا آوارہ ضرور ہوا ہے, لیکن اس میں اللہ نے نیوز ون کو بھی بنایا. And I must give full credit to طاہر صاحب and his family and his mission کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم نیوز ون پر جا کر بات کر سکیں. کوئی میڈیا جرت نہیں کرتا اس بات کی کہ ہمیں اجازت دے. اینڈ پاکستان پر طاہر صاحب کا یہ احسان ہے, انہوں نے طاہر صاحب نے کنٹریبیوشن کی ہے. اینڈ پاکستان بس اپریشیٹ دس کہ جو اس نیوز ون نے اور ٹی وی ون نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ ہمیں اجازت دی ہے. ہم دوسرے چینلز پر جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں ٹیمپرری 1-2 پروگراموں کے لیے تو بلاتے ہیں, جرت نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں پورا برداشت کر سکیں. Because the truth is too harsh. لیکن دا فیکٹ از کہ اسی سسٹم میں سے ہی اللہ نے ایک طاہر صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے ایک مشن, ایک انیشیٹو لیا, ہمیں اجازت دی بات کرنے کی. اور اس بات کے باوجود کہ مجھے اتنے تھریٹس نہیں ہیں جتنے پرابلی نیوز ون کو اور طاہر صاحب کو تھریٹس ہیں, اس لیے میں تو انڈیویجول ہوں, یہاں تو بزنس ٹیکس ہیں بہت بڑے بڑے انوالوڈ ہیں. تو اس کے بعد ہی گیٹس دا کریڈٹ فار اٹ. سو الحمدللہ اس قوم میں ہر جگہ, جس طرح میڈیا میں ایک طاہر صاحب یا یہ سلسلہ نکلا ہے, ہر جگہ فوج میں بھی, بیوروکریسی میں, فورن آفس میں, اسٹوڈنٹس میں ایسے ایسے پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں کہ آپ فیسنیٹ ہو جائیں گے. مطلب ایکچولی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کہ یا اللہ اس دور میں یہ لوگ بستے, اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ ملک نہیں چل سکتا تھا. خیر زیادہ ہے, پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ایسے لوگوں کی موجودگی میں. میں تو آپ کو اس ملک کے دیوانوں کا حال سناتا ہوں, عقل مند سیانے تو اور بات ہے. سپاہی مقبول حسین واز ون آف دی سولجر جو کہ آپریشن جبلالٹر میں 1965 میں انڈیا گیا تھا, وہاں کیپچر ہو گیا. 40 سال تک انڈینز نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان آرمی کا سولجر رکھا ہوا ہے. اس کو انسین کر دیا, زبان کاٹ دی اس کی, وہ پاگل ہو گیا. تو اس کو بارڈر سے دھکا دے دیا کہ چلو اب تو پاکستان جاؤ, بولے گا تو نہیں, پاگل آدمی نے کیا بات کرنی ہے. نہ اس کی فیملی نہ کچھ, سب مر کھپ گئے. اس پاگل آدمی کے دل میں ایک بات رہ گئی تھی اس پاگل کے کہ میں آزاد کشمیر ریجمنٹ کا ایک سپاہی ہوں اور میں ڈیوٹی پہ ہوں. وہ اس نے ٹریول کیا ہے, بس پتہ نہیں کس طرح آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر پہنچا ہے. وہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا شودا میں, اور کمانڈنگ آفیسر کو رپورٹ کر کے کہتا ہے, کسی طرح لکھ کے اس نے بتایا کہ سر میں رپورٹنگ آن ڈیوٹی کر رہا ہوں. اس پاگل کو کیا کہیں گے؟ جنون. جنون. یہی تو وہ عشق اور وہ جنون ہے اس پاکستان کے ساتھ. انڈینز نے اس کی زبان اس لیے کاٹ دی کہ اس نے انڈیا زندہ باد نہیں کہا تھا اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہتا تھا. جب دیوانے اس ملک کے اس طرح, جب اس قسم کے عاشق اس ملک میں, آپ ابھی بھی واگا پہ جائیں نا, وہاں پہ آپ کو ایک 60 سال کا بابا پاکستان کا جھنڈا اٹھائے پھرتا نظر آتا ہے. اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جو جنونی ہیں, دیوانے ہیں, پاگل ہیں, کچھ نہیں مانگتے اس ملک سے. پاکستان کا جھنڈے کے شلوار قمیض پہنا ہوا, سبز رنگ کا اور سفید شلوار اور جھنڈا ہاتھ میں لیے پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے. کیا کر رہا ہے وہ صرف اس مٹی پہ اپنا قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے جو واجب بھی نہ تھے, اور یہ قرض تو واجب ہے ہمارے اوپر. ایک تو مجھے بتائیں کہ where do you see us in the future
زید صاحب. اور دوسرا, ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم illiterate قوم ہے, اس لیے literacy is killing us because ہماری ایجوکیشن ایجوکیٹڈ لاٹ سے 0% میں ہے, اس لیے ساری پرابلمز آ رہی ہیں. لٹریسی نہیں ہے اس لیے آ رہی ہے. Is that the real problem being faced right now? And before that, I also add to this question. It's like that whatever we are blaming right now, whatever the condition is being, especially political condition, we've been blaming on the politician of Pakistan, on the politicians of Pakistan, that whatever is being going wrong, it's their responsibility. لیکن لاتے تو ان کو ہم ہی ہے نا. There you go. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اس ملک کا جو بالکل بیڑا غرق کیا ہے 60 سال میں, وہ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں نے کیا, illiterates نہیں کیا. illiterate تو I think اس کیٹیگری میں اس جگہ تک آ ہی نہیں سکتے. جن کے فورن آف شور بینک اکاؤنٹس ہیں, جن کے آف شور بینک اکاؤنٹس ہیں, جو اس ملک پر حکومت کرتے ہیں, جو فیوڈلز ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, وہ جاہل لوگ تو نہیں ہیں. They are the finest educated people, Oxford, Cambridge کے پڑھے ہوئے. Yeah, but don't you agree? ایک چیز, sorry امرین, آپ when جو آپ کی illiterate تو نہیں میں کہوں گی, بچارے دبے ہوئے پاورٹی سٹکن قوم, اس بیچاری کو موقع کیسے ملے گا ٹو فائٹ دا سسٹم جب اس کو سسٹم پتہ ہی نہیں ہے, اس کو اپنی رائٹس ہی نہیں پتہ. دیکھیے ایک بات, ایک وزڈم ذہن میں رکھیے گا. ہاں جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا, اپنی دعوت کا آغاز کیا, تو آپ نے سب سے پہلے آس پاس کے تمام علاقے کے بادشاہوں کو خط لکھے, وہاں کے عوام الناس پہ نہیں کام کیا. جی, ہی ورکڈ آن دی لیڈرشپ. اور ایک دفعہ لیڈر کنورٹ ہو جائے تو قوم کنورٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پاکستان موومنٹ اگر آپ دیکھیے تو پاکستان موومنٹ کو بنانے والے, چلانے والے, لیڈ کرنے والے ہندوستان کے اعلیٰ ترین ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے اشرافیہ تھا, آر ایلیٹ. بالکل قائد اعظم کے ساتھ جو لوگ تھے, they were the elite of the elite. جی, ایک سے ایک تھنکر, فلاسفر, اسپیکر, تقریر کرنے والا, بات کرنے والا, اکانومسٹ, پڑھے لکھے لوگ. تو جب معاشرے کیا ایلیٹ طبقہ جو کہ 2-3% ہی ہوتا ہے, اس کو آپ اگر آئیڈیولوجیکلی کنورٹ کر لیں, اوور نائٹ کنورژن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس نچلے طبقے پر جو کہ بیچارہ ڈے ٹو ڈے بریڈ کے لیے سروائیو کر رہا ہے, ڈونٹ بادر ٹو مچ. ہم کو فوکس کرنا ہے اس ڈیسیشن میکنگ پہ جس کا کام, اب میڈیا کا رول یہاں, ایجوکیشن کا رول یہاں بہت امپورٹنٹ آتا ہے. Our media has to wake up, our education system has to wake up, our leaders has to wake up. دیکھیے سوات میں جو انقلاب برپا ہوا ہے, جو ملیٹنٹس نے ایکسپلائٹ کیا ہے اس بات کو کہ لوکل سینٹیمنٹس تھے جسٹس کے لیے, اس کو ملیٹنٹس نے ایکسپلائٹ کر لیا. اس کو روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ حکومت نے انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لے لیا, تو ملیٹنٹس کے ہاتھ سے انیشیٹو نکل گیا. سو دا فائٹنگ ہیز اسٹاپڈ. اگر یہ ریاست نہیں کرے گی تو پھر یہ انقلاب نیچے آئیں گے. ریاست جس طرح اگر ملکہ سے کہا کہ لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی تو کہتی کیک کھا لو. why don't they have cakes? Why don't they have cakes? جب when this happens, پھر تیسرے دن ملکہ کی گردن گیلیٹین سے کٹ کے سامنے رکھی ہوئی تھی. اگر ایجوکیٹڈ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, آئیڈیولوجیکل لوگ لیڈ کریں تو وہ انارکی نہیں ہوتا, ریفارم کی طرف جاتا ہے. اگر یہ نچلا طبقہ لیڈ کرے گا نا تو وہ انارکی ہوگی. انارکی ہوگی وہ. میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں, کال لے لوں ایک, پلیز پلیز. ٹھیک ہے, کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو. ہیلو آمنہ, میرا نام خالد ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آپ کیسے ہیں؟ بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ زاہد احمد صاحب کی میں گفتگو سن رہا ہوں. ہاں جی. اور زاہد احمد صاحب سے میں 1 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کیجیے. جی بالکل. جی بسم اللہ, I'm listening to you. بسم اللہ. ہیلو. جی خالد صاحب بات کریں, بات کر. جی ہیلو زاہد صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ زاہد صاحب, آپ کی میں ہمیشہ آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں اور آپ کی باتیں بڑی انسپائرنگ ہوتی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا تمام انالیسز. اور 23 مارچ کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں یہ میں سن رہا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ آپ نے کہا کہ ہمیں بہت ضرورت ہے نیشنل یونٹی کی, اور 23 مارچ کو کا دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہیں کسی ایسے نیشنل ڈے کے اوپر کسی ٹی وی چینل نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں بہت لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کو آج کے دن کی اہمیت کا پتہ ہے, اور آؤٹ آف دی مینی ایجوکیٹڈ پیپل, اسٹوڈنٹس, اسکالرز, ویری فیو پیپل نیو دیٹ. تو 23 مارچ کی جو اہمیت ہے, افسوس یہ کہ جمہوریہ بنی ہم نے سمجھا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے, میں آپ کا مشکور ہوں, اور آئی وش دیٹ دیر آر مور پیپل لائک یو who can do such programs. آپ کو بھی پاکستان ریزولوشن ڈے مبارک ہو. تھینک یو جی.